محترم سامعین، حاضرین، پردہ نشین، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ حضرات محترم، قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پیشتر آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی بارگاہ میں درود پاک نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا ماوانا و ملجانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، والہ الکرام وابنہ الکریم، بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آئیے سب سے پہلے حصول برکت کے لیے منقبت سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو تین اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ آپ نرالے شان نرالی، غوث اعظم جیلانی، آپ نرالے شان نرالی، غوث اعظم جیلانی، آپ نرالے شان نرالی، غوث اعظم جیلانی۔ کہ آپ نرالے بھر دو میری جھولی خالی، غوث اعظم جیلانی، بھر دو میری جھولی خالی، غوث اعظم جیلانی، آپ نرالے شان نرالی، غوث اعظم جیلانی۔ اور ماں نے تم کو اپنے شکم میں آدھا حافظ کر ڈالا، ماں نے تم کو اپنے شکم میں آدھا حافظ کر ڈالا، کہ ماں نے تم کو
کی ماں بھی اللہ والی غوث اعظم جیلانی آپ کی ماں بھی اللہ والی غوث اعظم جیلانی بھر دو میری جھولی خالی غوث اعظم جیلانی اور آپ کے والد نے انجانا سیب جو کھایا اس کے عوض آپ کے والد نے انجانا سیب جو کھایا اس کے عوض آپ کے والد باغ کی برسوں رکھوالی غوث اعظم جیلانی بھر دو میری جھولی خالی غوث اعظم جیلانی اور بہت ہی خوبصورت شعر سماعت حضرات قبر میں جس دم آپ کا شیدا خوف سے تھرا اٹھا تھا قبر میں جس دم آپ کا شیدا خوف سے تھرا اٹھا تھا کہ قبر میں جس دم قبر میں جس دم آپ کا شیدا خوف سے تھرا اٹھا تھا آپ نے آ کر لاج بچا دی غوث اعظم جیلانی آپ نے آ کر لاج بچا لی غوث اعظم جیلانی آپ نرالے شان نرالی غوث اعظم جیلانی اور آخری شعر مقطع کا شعر مقطعات سب کچھ مل جا اے طاہر جو تو مل جائے طاہر کو سب کچھ مل جا اے احمد جو تو مل جائے احمد کو سب کچھ مل جا سب کچھ مل جائے طاہر جو
تجھ سے طاہر تجھ سے طاہر تیرا سوالی غوث اعظم جیلانی آپ نرالے شان نرالی غوث اعظم جیلانی بھر دو میری جھولی خالی غوث اعظم جیلانی۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا مابانا و ملجانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات ابھی یہاں کے بعد مجھے ایک جگہ اور پروگرام میں جانا ہے، ہمارے محلے میں ایک اور محفل ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ وہاں جو خصوصی مقرر آنے والے تھے وہ کسی وجہ سے نہیں آ رہے ہیں، تو اب وہاں بھی سنبھالنا ضروری ہے۔ تو آج میں جلدی میں وقت کو ضائع نہ کر دو چار باتیں آپ کے ساتھ اتاروں، پھر انشاءاللہ رخصت ہو جاؤں گا انشاءاللہ، پھر جو گفتگو رہیں گے انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے۔ حضرات محترم، سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بچپنا بے مثال، آپ کی جوانی بے مثال، آپ کا آخری عمر کا پڑاؤ و مرحلہ بے مثال، آپ کا دنیا میں آنا دنیا سے جانا سب خیر ہی خیر۔ کیا ہوا؟ قریب آ جائیے، آپ لوگ تھوڑا قریب آ جائیے، بالکل قریب آ جائیے تو لگے کہ آپ لوگ سن رہے ہیں اور مجھے بھی لگے کہ میں آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں۔ میرے غوث، آپ کے غوث، سب کے غوث ہے نا، سب کے غوث، ہم سب کے غوث، اور آپ کا لقب ہی ہے غوث الاعظم، سب سے بڑے غوث ہے نا۔ میرے غوث کی ہر ادا بے مثال، جوانی بے مثال، بچپنا بے مثال، عمر کا آخری پڑاؤ بے مثال، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، علم، تقوی، طہارت، بردباری، آپ کے تمام تر اوصاف، آپ کے تمام محاسن اور تمام تر خصوصیت جو آپ کے اندر تھی، ان خصوصیات کے کیا کہنے۔ میرے غوث کے حوالے سے اگر ہم ایک دو گھنٹہ نہیں، ایک دو دن نہیں، دو چار دن نہیں، ایک مہینہ بھی گفتگو کریں تو کم ہے۔ آج کے اس مختصر سے وقت میں دو چار باتیں غوث پاک کے حوالے سے، مگر سب سے پہلے یہ عرض کرتا چلوں کہ میرے غوث کا مقام بلند و بالا کیوں نہ ہو کہ میرے غوث کے جو والدین تھے وہ بھی بڑے اونچی کوالٹی کے تھے، سبحان اللہ، ہے نا۔ گلاب کا پیڑ آپ لگائیں، اس میں جو گلاب کا پھول لگتا ہے، پھول بھی بڑا اچھا لگتا ہے، اس کی خوشبو بھی بڑی پیاری لگتی ہے۔ میرے غوث کے اندر جو باتیں تھی، بے شک کرامتوں کے حوالے سے دیکھ لیں، اخلاق کے حوالے سے دیکھ لیں، حسن معاشرت کے حوالے سے دیکھ لیں، کردار کے حوالے سے دیکھ لیں، علم کے حوالے سے دیکھ لیں، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، مگر میرے غوث جس کی نسل سے ہیں، اس نسل کے کیا کہنے، سبحان اللہ، اس خاندان کے کیا کہنے۔ اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا،
تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میرے غوث کے والد کا ایک الگ مقام ہے، میرے غوث کی والدہ کا ایک الگ مقام ہے، میرے غوث کے نانا کا ایک الگ مقام ہے، میرے غوث کے دادا کا ایک الگ مقام ہے، میرے غوث کے پردادا کا ایک الگ مقام ہے، یہاں تک کہ میرے غوث سے لے کر کے آپ رشتہ دیکھتے جائیں تو میرے غوث کے اوپر جتنے آبا و اجداد ہیں میرے رسول تک سب کا مقام مرتبہ بلند و بالا ہے، سبحان اللہ۔ سب کے مقام مرتبہ کے کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ حضور پاک سے لے کر کے امام حسن عسکری تک غوثیت کبریٰ کے مقام پر ایک بعد گرے لوگ فائز ہوتے رہے، مگر امام حسن عسکری کے بعد سے لے کر کے امام مہدی کے آنے تک اگر کوئی غوث کبریٰ کے مقام پر فائز ہے تو وہ سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اب یہ غوث ہوتا کیا ہے انشاءاللہ میں پھر کسی دن تقریر میں بتاؤں گا، کیونکہ آج وقت نہیں، پھر ادھر جائیں گے تو پھر بات بڑی لمبی ہو جائے، پھر ابھی تو انشاءاللہ دن باقی ہے، کچھ دن اور ہے انشاءاللہ، گفتگو تو ہوتی رہیں گی۔ آج جو ہم کو بات کرنی ہے وہ میرے غوث کے خاندان اور آپ کے بچپنے کے حوالے سے ہے نا۔ میرے غوث کے والد کے کیا کہنے، سبحان اللہ، میرے غوث کی والدہ کے کیا کہنے، سبحان اللہ، آپ کے نانا کے کیا کہنے، آپ کے دادا کے کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اللہ والوں کے گھرانے میں ایک اللہ کا برگزیدہ ولی آیا ہے، سبحان اللہ۔ آپ جانتے ہیں، بارہا آپ نے سنا ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کے والد کے حوالے سے، آپ کے والد کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ کیا نام ہے؟ نام کیا ہے؟ سرکار غوث پاک کے والد کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست۔ کیا نام ہے؟ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست۔ جنگی دوست کے حوالے سے بعض روایتیں، بعض نے باتیں کہی ہے۔ کچھ نے کہا کہ آپ جنگ کو پسند فرمایا کرتے تھے، جہاد فی سبیل اللہ کیا کرتے تھے، جنگ میں رہا کرتے تھے، جنگ کو اپنا دوست بناتے تھے، اس لیے آپ کا لقب پڑ گیا جنگی دوست۔ اور بعض نے کہا کہ آپ اپنے نفس سے جنگ کرتے تھے، اپنے نفس سے لڑائی کرتے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا نا، رجعنا جہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر۔ آقا فرماتے ہیں، اور آقا نے یہ جملہ، یہ بات کب کہی؟ جب جنگ سے میرے مصطفیٰ لوٹ کر آئے۔ جنگ معلوم ہے نا آپ کو؟ جنگ کو جدال معلوم ہے؟ تلواریں چلتی ہے بابا، ہاں، گردنیں کٹتی ہیں، ہاتھ کٹتے ہیں، پاؤں کٹتا ہے، سینہ کٹتا ہے، بھیجا باہر کو آتا ہے، کلیجہ نکال کر چبایا جاتا ہے۔ یہ جنگ کی چیزیں ہیں، جنگ میں ایسا ہوتا ہے نا۔ مگر میرے غوث کے والد جنگ کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ جنگ میں جب انسان جاتا ہے تو امید نہیں ہے کہ واپس آئے گا، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے انسان کو، لیکن جب جاتا ہے تو جان ہتھیلی میں لے کر کے جاتا ہے۔ جنگ میں جا رہا ہوں، یا تو مرنا ہے یا تو مارنا ہے نا، اتنا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے۔ مگر میرے مصطفیٰ جنگ سے آ رہے ہیں۔ کہاں سے آ رہے ہیں؟ جنگ سے آ رہے ہیں، اور جب جنگ سے لوٹے مدینے کے حدود کے قریب پہنچے تو میرے آقا نے فرمایا، رجعنا الی الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر۔ سرکار فرماتے ہیں، ہم چھوٹے جہاد سے لوٹے اور اب آ رہے ہیں بڑے جہاد کی طرف۔ یعنی جنگ کرنا، میدان کارزار میں تلواروں کے نیچے آنا، سر کٹ رہا ہے، ہاتھ کٹ رہے ہیں، پاؤں کٹ رہا ہے، دھر الگ ہو رہا ہے، سر الگ ہو رہا ہے، کسی کے کلیجے کو نکال کر باہر کیا جا رہا ہے، کسی کے کلیجے کو نیزے کے ہنی پہ لے کر کے اوپر لٹکایا جا رہا ہے۔
ایسے ماحول میں اتنی تکلیف دہ جگہ ہے، یعنی اتنی پریشانی والی بات، اتنی پریشانی والی جگہ جہاں پر جان جانے کا خطرہ ہے، ایسی جنگ سے مصطفیٰ لوٹ رہے ہیں، مگر میرے آقا فرماتے ہیں ہم چھوٹے جہاد سے لوٹے ہیں اور آئے بڑے جہاد کی طرف۔ بڑے جہاد سے مراد کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں اپنے نفس سے لڑنا، اپنے نفس سے جہاد کرنا۔ آقا فرماتے ہیں یہ بڑا جہاد ہے، یہ بڑا جہاد ہے۔ لوگوں کو کاٹنا، تلواروں سے سر کو کاٹنا یا سر کو کٹوا لینا، ہاتھ کو کٹوا لینا، گھر کو الگ کر دینا، سر کو الگ کروا لینا، آقا فرماتے ہیں یہ چھوٹا جہاد ہے۔ اور اپنے دل سے لڑنا، اپنے نفس سے لڑنا، اپنے نفس کی اصلاح کرنا، اپنے نفس کو اپنے پاؤں تلے کچل دینا، آقا فرماتے ہیں یہ بڑا جہاد ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ اپنے نفس سے لڑنا یہ کتنا کٹھن کام ہے۔ نفس کہتا ہے چلو چائے پیتے ہیں، لیکن آدمی کہتا نہیں، اگر تو جائز چیزیں ہیں لیکن نہیں، ہم ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں گے۔ نفس کہتا ہے کہ چلو آج بریانی کھاتے ہیں، مگر بندے مومن کہتا نہیں، ہم پہلے عبادت کریں گے۔ نفس کہتا چلو آج دوستوں کی پارٹی میں بیٹھ کر کے تھوڑی گپے شپے لڑا لیتے ہیں، ہنسی مذاق کر لیتے ہیں۔ نفس کہتا ہے کہ ایسا کر لیتے ہیں، مگر بندے مومن کہتا نہیں۔ نفس کہتا ہے چلو آج جو ہے سینما بینی کر لیتے ہیں، بندے مومن کہتا ہے نہیں۔ نفس کہتا چلو آج تھوڑی شراب پی لیتے ہیں، بندے مومن کہتا نہیں۔ نفس کہتا چلو آج زناکاری کر لیتے ہیں، زنا کے بازار کو گرم کرتے ہیں، بندے مومن کہتا نہیں۔ یعنی کہ جس برائی کے طرف نفس امارہ لے کر کے جاتا ہے، بندہ جب اللہ کا ہو جاتا ہے تو بندہ کہتا نہیں ہم تیری بات نہیں مانیں گے، ہم وہ مانیں گے جو میرے رب کا حکم ہے، جو میرے نبی کی شریعت ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ نفس کو کنٹرول کرنا یہ کتنا مشکل کام ہے، نفس کو اپنے پاؤں تلے کچلنا یہ کتنا مشکل کام ہے، مگر میرے غوث کے والد نے اپنے نفس کی اس طریقے سے اصلاح کی ہے، اس طریقے سے اصلاح کی ہے کہ اپنے نفس کو اپنے پاؤں تلے کچلا ہے، اپنے نفس امارہ کو اپنے پاؤں تلے کچلا ہے۔ نفس کی نہیں سنا، اگر سنا ہے تو رب کے احکام کو سنا ہے، رب کے فرامین کو سنا ہے، مصطفیٰ کی شریعت کو سنا ہے، اللہ اکبر، مصطفیٰ کے فرمان کو سنا ہے۔ آپ نے بارہا علماء سے سنا ہے۔ میں بھی اسی واقعہ کو چند ساعتوں میں، اسی واقعہ کو چند جملوں میں سمیٹ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے غوث کے والد نے اپنے نفس کی کیسے اصلاح کی ہے، اپنے نفس کی کیسے اصلاح کی ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے بارہا سنا ہوگا میرے غوث کے والد کئی دنوں سے بھوکے رہا کرتے تھے، ایک مہینے تک آپ کچھ نہ کھاتے تھے نہ کچھ پیتے تھے، بلکہ یاد الہی میں مستغرق رہتے تھے۔ آج ہمارا آپ کا بھی تو حال ہے نا، ایک دن کھانا اگر صحیح ڈھنگ کا نہ بنا ہم پلیٹوں کو پھینک دیتے ہیں، ہم گھر کی عورتوں پر غصہ کرتے ہیں تمہیں کھانا بنانا بھی نہیں آتا، اتنی تکلیف سے کام کاج کر کے گھر لوٹتا ہوں مگر تمہارے پاس ڈھنگ کا کھانا بھی نہیں ہوتا کہ تم کھانا میرے سامنے ڈھنگ کا پروس سکو۔ اللہ اکبر، ہم کام سے آتے ہیں سارا تیور ہم گھر کی عورتوں پر نکالتے ہیں، اگر نمک کم ہو جائے تو عورتوں پر بات آتی ہے، اگر ہلدی زیادہ ہو جائے تو عورتوں پر بات آتی ہے، تیل کم پڑ جائے، ترنگ کم ہو جائے تو عورتوں پر بات آتی ہے۔ لیکن آؤ آپ کو بتاتا چلوں، وہ میرے غوث کے والد ہیں، سبحان اللہ، ایک مہینے تک نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، یاد الہی میں مستغرق رہتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے اور اپنے نفس کو اپنے پاؤں تلے کچلتے تھے۔ کبھی نفس اگر کہتا کہ چلو آج حلوہ کھا لیتے ہیں، آج کچھ کھانا کھا لیتے ہیں، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کئی دن سے آپ بھوکے پیاسے ہیں، کئی دن سے آپ بھوکے پیاسے ہیں۔ کسی شخص نے دیکھا کہ سرکار غوث پاک کے والد محترم، سرکار غوث، آپ توجہ ادھر دیجئے، سرکار غوث پاک کے والد محترم کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا ہے، تو ایک چاہنے والے نے حلوہ بنایا اور حلوہ بنانے کے بعد غوث پاک کے والد کے بارگاہ پیش کر دیا اور کہا اے ابو صالح، یہ حلوہ میں نے تمہارے لیے پیش کیا ہے، اسے کھا لو۔ آپ نے حلوہ کو اپنے قریب دیکھا، ہاتھ بڑھانا چاہتے تھے، دل میں خیال آیا پھر تجھے کھا لوں تاکہ تیرے کھانے کی وجہ سے مجھ میں سستی پیدا ہو جائے اور میں اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤں، مجھے تجھے کھانا چھوڑنا گوارا
گوارا ہے لیکن یاد الہی کو چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ اللہ اوپر کئی دنوں کے بعد حلوہ آیا تھا مگر آپ نے حلوے کو اپنے منہ تک نہیں لگایا۔ یہ میرے غوث کے والد ہیں، اللہ اکبر، ایک مہینے تک نہ کچھ کھاتے تھے نہ کچھ پیتے تھے، ہر لمحہ یاد الہی مستغرق رہتے تھے۔ جب باپ ایسا ہو تو بیٹا وقت کا غوث ہوتا ہے، جب باپ ایسا ہو تو بیٹا پھر جو ہے سب سے بڑا ولی کامل بنتا ہے، جب باپ ایسا ہو تو پھر بیٹا تقویٰ میں یگانہ روزگار بنتا ہے، جب باپ ایسا ہو تو پھر بیٹا ولیوں کا تاجدار شہنشاہ بنتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے غوث کے والد ہیں، اللہ اکبر، میرے غوث کے والد ہیں، ایک مہینے تک نہ کچھ کھاتے ہیں نہ کچھ پیتے ہیں۔ ایک بار ایسا ہوا آپ دریائے دجلہ کے کنارے جو ہے یاد الہی مستغرق تھے، حال یہ کہ بھوک کی وجہ سے آپ کے پیٹ کا چمڑا جو ہے وہ آپ کے جو ہے پیٹ کی ہڈی سے لگ چکا تھا، بھوک کی وجہ سے آپ بے حال ہو چکے تھے۔ این اسی بھوک کی حالت میں آپ دریائے دجلہ کے کنارے تھے، آپ نے کیا دیکھا؟ ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ آپ نے سیب کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا یہ سوچا یہ مباح چیز ہے، یہ بہتا ہوا سیب ہے۔ آپ نے اٹھایا اسے کھانا شروع کر دیا۔ جب آپ نے سیب کو کھایا آپ کے دل نے جھنجھوڑ کر کہا اے ابو صالح یہ تو نے کیا کیا؟ ایک سیب اٹھا کر کھا لیا، تجھے یہ تو پتا ہونا چاہیے تھا یہ سیب کس کا ہے، اس کا مالک کون ہے۔ کل قیامت کے میدان میں اگر تجھ سے رب پوچھ لے اے ابو صالح تم نے ایک سیب کھایا تھا، نہ جانے سیب کس کا تھا، بغیر پوچھے بغیر اجازت کے تم نے انجانے میں سیب کھا لیا تھا، اگر خدا ایسا پوچھے تو میں کیا جواب دوں گا؟ دل نے جھنجھوڑا، اور جب دل نے جھنجھوڑا اب حالت یہ ہے آپ کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، اور پھر دریائے دجلہ کے پاس آتے ہیں، اور آنے کے بعد جو ہے پانی کے رخ کے الٹے سمت آپ چلنا شروع کر دیتے ہیں، جدھر سے پانی کا بہاؤ تھا، جدھر سے پانی آ رہا تھا اسی سمت آپ چلنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو تو صحیح یہ سیب بہ کر کے کہاں سے آیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کا باغ اور باغ کا کوئی پیڑ جو ہے سیب کا وہ دریائے دجلہ کے قریب ہو اور سیب وہاں سے گرا ہو اور بہتا ہوا دریائے دجلہ سے آیا ہو اور جو ہے میں نے سیب کھا لیا ہے۔ آپ اسی سمت چلنا شروع کر دیتے ہیں، چلتے 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 جب بہت دور پہنچے تو کیا دیکھا؟ ایک سیب کا باغ ہے، اور اس سیب کے باغ کے کچھ پیڑ جو ہے وہ دریائے دجلہ کے کنارے ہیں، اور اس کے جو ہے کچھ شاخیں جو ہے وہ دریائے دجلہ پہ لٹکی ہوئی ہے، اس سے سیب گر رہے ہیں اور بہتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ سمجھ گئے وہ سیب یہیں سے آیا ہے۔ باغ کے اندر تشریف لے گئے، دیکھا کہ ایک نورانی شکل صورت والے ایک بزرگ بیٹھے ہیں، قریب پہنچے، سلام کیا، اسلامی آداب کے مطابق سلام کرتے ہیں، وہ بزرگ جواب دیتے ہیں۔ بزرگ نے پوچھا بیٹا کیوں آئے ہو، آنے کی غرض و غایت کیا ہے؟ سرکار غوث پاک کے والد کہتے ہیں یا شیخ بات دراصل یہ ہے کہ آپ کے باغ کا ایک سیب جو ہے وہ دریائے دجلہ سے بہتا ہوا آ گیا تھا، میں نے بغیر آپ سے پوچھے بغیر آپ سے استفسار کیے ہوئے میں نے سیب کو کھا لیا ہے۔ اے اللہ کے بندے آپ مجھے معاف کر دیں۔ اللہ اکبر، اور بزرگ سمجھ گئے یہ جو سیب کی معافی کے لیے آیا ہے یہ کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ایک سیب کو اٹھا کر کھانے والا اگر سیب کی معافی کے لیے آ رہا ہے تو اس کا دل پاک ہے، اس کا دل صاف ہے، اس کی نیتیں خالص ہے۔ اللہ اکبر، وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ، وہ سن رسیدہ بزرگ جو ہے وہ کہتے ہیں اے نوجوان سن، اگر تو چاہتا ہے کہ سیب کی معافی ہو جائے تو تجھے میرے باغ کی رکھوالی کرنی ہوگی، میرے باغ کی رکھوالی کرنی ہوگی۔ کیا کرنا ہے؟ باغ میں جو سیب کے پیڑ ہیں ان کو پانی دینا ہے، ان کے پتوں کو صاف کرنا ہے، سیب کو توڑنا ہے، اس کی رکھوالی کرنی ہے، دیکھ بھال کرنا ہے۔ اللہ اکبر، سرکار غوث پاک کے والد بزرگوار اس سیب کے باغ کی رکھوالی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال، جب 10 سال ہوتے ہیں پھر قریب جاتے حضور معاف کر دیں، کہا 2 سال اور رکھوالی کرو، پھر 2 سال اور رکھوالی کی جاتی ہے۔ ایک سیب کے معافی کے لیے 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال نہیں، بلکہ 12 سال تک جو ہے رکھوالی کرتے نظر آتے ہیں۔ آج ہم بھی تو اپنی زندگی کا مطالعہ کریں نا، آج ہم بھی تو اپنی زندگی کا جائزہ لینا، ہم نے تو حرام و حلال کی تمیز
تمیز چھوڑ دی ہے. یہ ہمارے پاس حرام کا آ رہا ہے, یہ حلال کا آ رہا ہے, سود کا آ رہا ہے, یا بیاض کا آ رہا ہے, سٹے کا آ رہا ہے, یا پتے کا آ رہا ہے, نہ جانے کس کا آ رہا ہے, کٹھ کا آ رہا ہے یا کسی کا آ رہا ہے, کیا پتا, ہمیں اس کی کوئی فرق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس جو آتا ہے وہ آنے دیا جائے, جو آتا ہے وہ آنے دیا جائے. آج ہمارا حال یہ ہے, اللہ اکبر, کسی شاعر نے اسی کو کہا ہے, کسی شاعر نے اسی کو کہا ہے کہ امیر شہر سے مزدور نے کہا مالک ہمیں تو نیند ہماری تھکن سے آتی ہے اور خدائے پاک کا شکر ہے, انعام ہے یہ, حلال کھاؤ تو خوشبو بدن سے آتی ہے, حلال کھاؤ تو خوشبو بدن سے آتی ہے. اگر آپ نے حلال کھایا ہے, خدا کی قسم کسی کی چیز کہ اگر طرف اگر آپ نے ہاتھ بھی پڑھایا تو آپ کا دل گواہ دے گا, گواہی دے گا, اے فلائی دوسرے کی امانت ہے, امانت میں خیانت کیوں کرتا ہے, دوسرے کے مال کو کیوں لوٹتا ہے, دوسروں کو تکلیف کیوں پہنچاتا ہے. مگر ہمارا تو حال یہ ہے, نہ ہم حرام کو دیکھتے ہیں نہ ہم حلال کو دیکھتے ہیں, بس جو کچھ آ رہا ہے آنے دیا جائے. اور یہی حال ہے, جب حرام کا لقمہ ہمارے پیٹ میں جاتا ہے تو پھر ہمیں اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی. آج ڈی جے بجائے جاتے شادی بیاہ کے موقع پر, آج ڈی جے لگائے جاتے شادی بیاہ کے موقع پر. حلال کاموں میں ہمارا پیسہ نہیں لگتا, حرام کاموں میں ہمارا پیسہ لگتا ہے. کبھی ہم نے سوچنے کی کوشش کی یہ جو حرام کام میں ہمارا پیسہ لگ رہا ہے, یہ کیا یہ پیسہ ہمارا حلال کا ہے؟ نہیں, حرام کاموں میں حلال کا پیسہ نہیں لگ سکتا. اگر حرام کام میں پیسہ لگ رہا ہے تو وہ حرام کا پیسہ ہوگا. کبھی آپ نے تصور کیا نکاح میرے مصطفیٰ کی پیاری سنت ہے, نکاح میرے مصطفیٰ کی پیاری عظیم سنت ہے. خود میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو نکاح کم خرچے میں ہو جائے, آقا فرماتے ہیں وہ نکاح بڑی برکت نکاح ہے. سبحان اللہ, وہ بڑی بابرکت نکاح ہے. جو نکاح کم پیسے میں ہو جائے اور نکاح کے نام پر ڈی جے لگا کر کے پیسوں کو عیاشی کا بازار کر کے پیسوں کو اڑانے والوں, کان کھول کر سن لو, اگر تم نے سنت مصطفیٰ کی ادائیگی کے موقع پر اگر تم نے حرام کیا ہے, اگر تم نے حرام کام کیا ہے تو سن لو, خدا کی لعنتیں تمہارے اوپر ہوگی, مصطفیٰ کی لعنت ہوگی, فرشتوں کی لعنت ہوگی, تمام انس و جن کی لعنت ہوگی. اور جس پر اللہ کی لعنت ہو, جس پر رسول کی لعنت ہو, جس پر مصطفیٰ کی لعنت ہو, جس پر فرشتوں کی لعنت ہو, جس پر انسانوں کی لعنت ہو, جس پر جناتوں کی لعنت ہو, بتاؤ کہ وہ کتنا کم نصیب انسان ہوگا. اس لیے ہوش کے جو ہے ہوش کی دوائی لو اور عقل سے کام لو اور سوچو کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے, کون سا کام کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے, ہمیں کون سا کام کرنا چاہیے. افسوس تو اس بات کا ہے کہ آج جو ہے افسوس تو اس بات کا ہے کہ آج انسان جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو بھلا کر کے شیطان کے کہنے پر شیطان کے راستے پر چل رہا ہے اور اپنے آپ کو کہہ رہا ہے ہم مسلمان ہیں, اپنے آپ کو کہہ رہا ہے ہم مسلمان ہیں. ٹوپی داڑھی لگانے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا. مسلمان وہ ہے, میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے اس کا پڑوسی جو ہے بچ جائے, جو ہے محفوظ ہو جائے. آقا فرماتے کہ وہ مسلمان ہے, وہ مسلمان ہے. اللہ اکبر. میں عرض کر رہا تھا آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم حرام و حلال کی تمیز نہیں کرتے. مگر میرے غوث کے والد ہیں 12 سال تک کسی کی غلامی کر رہے ہیں, ایک سیب کو بخشوانے کے لیے 12 سال تک کسی کی رکھوالی کر رہے ہیں, کسی کی خدمت کر رہے ہیں, ایک سیب کی معافی کے لیے. اللہ اکبر. اب آپ مجھے بتاؤ میرے غوث کے والد کا مقام کتنا بلند و بالا ہے. 12 سال تک رکھوالی کی اور 12 سال تک رکھوالی کرنے کے بعد اب پھر آئے کا حضور سیب کی معافی چاہتے ہیں, معاف کر دیں, ایک سیب آپ کا کھایا ہے میں نے, انجانے میں کھایا ہے, جان کر نہیں کھایا, انجانے میں کھایا ہے, معاف فرما دیں. میرے غوث کے والد معافی چاہ رہے ہیں مگر ادھر اللہ کا ولی دیکھ رہا ہے. یہ جو بچہ, یہ جو نوجوان میرے سامنے کھڑے ہو کر کے سیب کی معافی چاہ رہا ہے, یہ کوئی عام انسان نہیں ہے, یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے, یہ اللہ کا خاص بندہ ہے. فوراً کہہ دیتے ہیں, کہتے کہ اے نوجوان سنو, تمہاری معافی ہو سکتی ہے مگر ایک شرط ہے کہ حضور مجھے آپ کی تمام شرائطیں منظور ہیں. کا ایک شرط ہے. شرط کیا ہے؟ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے,
میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، کان سے بہری ہے، ہاتھ سے لنگی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی سے تم شادی کر لو۔ اے نوجوانوں ذرا سوچو تو صحیح، اگر آج ہم سے کوئی کہے کہ میری بیٹی لنگڑی ہے شادی کر لو، تو آپ اور ہم یہی کہتے نظر آئیں گے تمہاری بیٹی لنگڑی ہے، اس کو میرے گلے باندھنا چاہتے ہو۔ اگر کوئی کہے کہ میری بیٹی اندھی ہے تو آپ کہو گے تو اپنی بیٹی اندھی کو میرے گلے باندھنا چاہتے ہو، وہ غوث کے والد ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ میری بیٹی اندھی ہے، میری بیٹی لنگڑی ہے، میری بیٹی لنچی ہے، میری بیٹی بہری ہے، میری بیٹی دیکھ نہیں سکتی، سیب کھایا ہے، معافی چاہتے ہو تو اندھی سے شادی کرنا ہے، لنگڑی سے شادی کرنا ہے، لنچی سے شادی کرنا ہے۔ اللہ اکبر، میرے غوث کے والد نے یہ نہیں دیکھا میری زندگی کیسی کٹے گی، میری رفیق حیات جس کے نہ ہاتھ ہے، نہ جس کے پاؤں ہے، نہ جس کی زبان ہے، نہ جس کے کان ہے، نہ جس کی آنکھیں ہیں، میری زندگی کیسے گزرے گی۔ میرے غوث نے یہ نہیں دیکھا، دیکھا تو یہ دیکھا کہ معافی کیسے ہو سکتی ہے، اس لیے کہ یہ چند دن کی زندگی ہے، یہ تو گزر جائے گی، مگر خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، وہاں حساب دینا ہے۔ وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے اس وقت تک ہٹنے نہیں دے گا جب تک کہ آپ سے سوال نہ کر لے زندگی کیسے گزاری تھی، جوانی کیسے گزاری تھی، میری بندگی کی تھی یا نہیں کی تھی، بچپنا کیسے گزرا تھا۔ جب تک سوال نہ کر لے تم اپنے قدم کو ہلا بھی نہیں سکتے۔ آسمان سوا نیزے پہ ہوگا۔ آج سورج جو ہے وہ الٹی پیٹ ہے، پیٹ کی طرف سے ہے، مگر رمضان کے مہینے میں جون میں آپ دیکھیں اس کی شدت تپش اتنی ہوتی ہے کہ بغیر چپل کے ہم چل نہیں سکتے، پاؤں زمین پر رکھتے ہیں تو پاؤں جل جاتا ہے، پاؤں میں آبلے اور چھالے پڑ جاتے ہیں۔ آج جو ہے کئی 500 سال کی مسافت کی دوری پر سورج ہے اور الٹا ہے تو گرمی کا یہ حال ہے۔ کل قیامت کے میدان میں، حشر کے میدان میں اس دن سورج آسمان سے بہت نیچے آئے گا، یعنی سوا نیزے پہ آ جائے گا، الٹا نہیں بلکہ سیدھا ہوگا۔ آج پیٹھ ہماری طرف ہے، کل منہ ہماری طرف ہوگا، زمین تانبے کی ہو جائے گی، آسمان فولاد کا ہو جائے گا، اور سورج جو ہے سوا نیزے پہ آ جائے گا، اور ایسے عالم میں اس وقت تک تمہیں ہلنے دیا نہیں جائے گا جب تک تمہارے بچپنے کے بارے میں سوال نہ ہو جائے، جوانی کے بارے میں سوال نہ ہو جائے، تمہارے تعلق سے سوال نہ ہو جائے، کس طریقے سے زندگی گزاری تھی، مال کہاں خرچ کیا تھا، میری بندگی کیسے کی تھی۔ جب تک سوال نہ ہو جائے اور جب تک جواب نہ دے دو تمہیں ہلنے نہیں دیا جائے گا۔ فرمایا گیا کوئی ٹکنوں کے برابر جو ہے پسینے میں ہوگا، کوئی گھٹنوں کے برابر پسینے میں ہوگا، کوئی جو ہے کمر تک پسینے میں ہوگا، کوئی سینے تک پسینے میں ہوگا، کوئی گلے تک پسینے میں ہوگا۔ عالم یہ ہے، فرمایا گیا عورتیں جو بے پردہ گھومتی ہیں ان کو ان کے بالوں سے، ان کے پستانوں سے لٹکا دیا جائے گا، اور لوہے کی سلاخیں، لوہے کے میخ ان کے ماتھے پہ گاڑ دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا یہ وہ عذاب ہے جو تم دنیا میں اپنے بالوں کو کھول کر کے سرے بازار ایک اجنبی مرد کے سامنے گھوما کرتے تھے۔ یہ سوال عورتوں سے ہوگا، نوجوانوں سے ہوگا سوال کہ تم نے اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزاری تھی، کیا کسی بازارو عورت کے چکر میں گھوم گھوم کے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کیا تھا۔ یہ سوال نوجوان تم سے ہوگا۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب خدا کی بارگاہ میں آپ اور ہم کھڑے ہو جائیں گے، جو ہے سورج بالکل سوا نیزے پہ ہو جائے گا، سورج کا منہ ہماری طرف ہوگا، زمین فولاد کی ہو جائے گی، عالم یہ ہوگا بھیجا کھولتا ہوگا۔ خود میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے میدان کے تعلق سے اور جہنمی کے حوالے سے، آقا فرماتے ہیں کہ جب عذاب دیا جائے گا سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ
جو ہے آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی۔ سب سے ہلکا عذاب یہ ہے، یہ میں نہیں کہتا، میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ آقا فرماتے ہیں سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا، آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی اور اس کی شدت، اس کی گرمی کی وجہ سے انسان کا دماغ کھول رہا ہوگا، انسان کا بھیجا کھول رہا ہوگا۔ میں میرے دوستوں سے، نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، زندگی تم کہاں گزار رہے ہو؟ کیا کام کر رہے ہو؟ کیا تمہیں مرنا نہیں ہے؟ موت تو آ کر کے رہے گی، اس دنیا سے جانا تو ضرور ہے۔ جب جانا ہے تو آپ نے عمل کیا کیا ہے، کیا لے کر کے جانا ہے؟ وہ میرے غوث کے والد ہیں، ایک سیب کے لیے 12 سال تک رکھوالی کر رہے ہیں اور ایک لنگڑی للی اندھی سے شادی کرنے کو تیار ہے، لیکن آج کا نوجوان نہ اس کی سیرت کو دیکھتا ہے، نہ اس کے کردار کو دیکھتا ہے، دیکھتا ہے تو معلومات کو دیکھتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم سنت رسول کو فراموش کر رہے ہیں، سنت رسول کو فراموش کر رہے ہیں۔ اے نوجوانوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تم کامیاب و کامراں ہو جاؤ تو پھر تمہیں سنت رسول کو اپنانا ہوگا، میرے غوث کے کردار کو اپنانا ہوگا، میرے غوث کے طریقے پر چلنا ہوگا۔ جب تم ایسا کرو گے تو تمہارا بیڑا پار ہوگا۔ حضرات، بات بڑی لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے، بہت دور چلی جا رہی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ میرے غوث سے اس بزرگ نے کہا تھا، جن کا نام حضرت عبداللہ صومعی ہے، سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں اے نوجوان، میری ایک بیٹی ہے جو پاؤں سے لنگڑی ہے، ہاتھ سے لنگی ہے، آنکھ سے اندھی ہے، کان سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، تمہیں شادی کرنا ہوگا۔ میرے غوث کے والد نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں کرتا، میرے غوث کے والد نے کہا مجھے منظور ہے۔ اللہ اکبر، نکاح ہو گیا۔ اب جب نکاح ہوا ہے تو جب حضرت غوث پاک کے والد جو ہے کمرے میں گئے تو کیا دیکھا؟ ایک ایسا لگ رہا ہے دنیاوی حور موجود ہے، ہاتھ بھی سلامت ہے، پاؤں بھی سلامت ہے، آنکھیں سلامت ہیں، زبان سلامت ہے، کان سلامت ہے۔ اب سرکار غوث پاک کے والد جو ہے اچنبے میں پڑ گئے کہ میرے سسر نے تو کہا تھا کہ میری بیٹی لنگڑی ہے، لنجی ہے، اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، مگر یہاں تو سب کچھ سلامت ہے۔ اللہ اگر آتے اپنے سسر کے پاس اور کہتے ہیں آپ نے کہا تھا کہ آپ کی بیٹی کے اندر یہ کمیاں ہیں، لیکن جو عورت میرے روم میں ہے، میرے کمرے میں ہے، وہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا بھی حور ہے۔ حضرت عبداللہ صومعی کہتے ہیں کہ اے نوجوان سنو، بات دراصل یہ ہے میری بیٹی نہ لنگڑی ہے، نہ لنجی ہے، نہ اندھی ہے، نہ بہری ہے، نہ گونگی ہے۔ بات دراصل یہ ہے میری بیٹی کو میں نے گونگی اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی کی زبان سے آج تک کوئی غیر شرعی کلمہ نہیں نکلا ہے۔ میں میری ماں اور بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج اپنی زندگی کا مطالعہ تو کریں نا آپ، کم سے کم اپنی زندگی کو دیکھیں نا آپ، کم سے کم۔ آج ہماری ماں اور بہنوں کا حال تو یہ ہے، صبح اٹھتی ہے تو کائیں کائیں شروع، دوپہر ہو تو کائیں کائیں شروع، شام ہو تو گالی گلوچ شروع۔ آج حال یہ ہے گالی گلوچ کرنے کے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے لوگ محلے میں ہمیں پہچانے کہ یہ محلے کی ایسی عورت ہے کہ جس سے ہم کو بچ کے ڈر کے رہنا چاہیے۔ آج یہ بھی معاملات آتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میری ماں اور بہنوں، یہ غوث پاک کی والدہ ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ زندگی کا آدھا حصہ گزر چکا ہے، جوانی کے ایام آ چکے ہیں، مگر زبان سے غیر شرعی کلمے نہیں نکلے۔ اللہ اکبر، یہ غوث کی والدہ ہے، سبحان اللہ، یہ غوث کی والدہ۔ اور جب باپ ایسا ہو، ماں ایسی ہو تو بیٹا وقت کا غوث بنتا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، بچہ اپنی ماں کی سننے کو تیار نہیں، بیٹا اپنے باپ کی سننے کو تیار نہیں۔ کبھی بیٹی ماں کے سامنے زبان کھولتی نظر آتی ہے، کبھی بیٹا باپ کے سامنے زبان درازی کرتا نظر آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہماری تربیت میں کمی ہے، ہماری پرورش میں کمی ہے اور ہم میں کمی ہے، اس لیے کہ اگر ہم سدھر جائے تو ہمارا بیٹا بھی سدھرے گا، ہماری بیٹی بھی سدھرے گی۔ جب ہم خود دوسروں کو بازار میں کھڑے ہو کر کے یا پھر گلیوں میں کھڑے ہو کر کے دوسروں کو گالی دیں گے تو ہمارا بیٹا قرآن نہیں پڑھے گا، ہماری بیٹی قرآن نہیں پڑھے گی، بلکہ ہماری بیٹی، ہمارا بیٹا بھی گالی سیکھتا نظر آئے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ
کے بچے کا کردار بہتر ہو تو سب سے پہلے آپ کو اپنے اندر چینجنگ لانے کی ضرورت ہے، آپ کو اپنے اندر بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث پاک کے والد محترم سے آپ کے سسر حضرت عبداللہ سومعی کہتے ہیں، یعنی سرکار غوث پاک کے نانا جان کہتے ہیں، بیٹے میں نے گونگی اس لیے کہا تھا کہ آج تک زبان سے کوئی غیر شرعی کلمے نہیں نکلے، میں نے بہری اس لیے کہا تھا کہ آج تک میری بیٹی نے کسی غیر محرم کے باتوں کو نہیں سنا، جب بھی سنا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کو سنا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے میری بیٹی کو لنگی اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی نے آج تک کوئی غیر شرعی کام اپنے ہاتھ سے نہیں کیا ہے، میں نے میری بیٹی کو لنگڑی اس لیے کہا تھا کہ آج تک میری بیٹی کے پاؤں کسی غیر محرم یا کسی غیر کام کے طرف نہیں اٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ تمام باتیں میرے غوث کی والدہ کے اندر موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کو خود بتانا چاہتا ہوں، جب باپ ایسا ہو، ایک سیب کے لیے 12 سال تک رکھوالی کرے، ایک سیب کے لیے لنگڑی اندھی للی لڑکی سے شادی کرنے کو تیار ہو جائے، اور ماں جب ایسی ہو کہ نہ کسی غیر کو دیکھا ہو، نہ کسی غیر کے کلام کو سنا ہو، نہ کوئی غیر شرعی بات زبان سے نکالی ہو، نہ کوئی غلط کام کی طرف قدم بڑھایا ہو، نہ کوئی غیر شرعی کام کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھایا ہو، جب باپ ایسا ہو اور ماں ایسی ہو تو بیٹا وقت کا غوث بنتا ہے، جنہیں دنیا قطب الاقطاب غوث الاقوال سرکار غوث پاک کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ اکبر میرے دوست، یہ میرے غوث کے والدین کی شان ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے غوث کا بچپنا، اللہ اکبر، کیا کہنے میرے غوث کے بچپنا کے حوالے۔ سبحان اللہ۔ میرے غوث ہر ایک کی تکلیف کو دور کیے، ہر ایک کے اوپر احسان کیا، مگر ساتھ ہی ساتھ اپنی ماں کے اوپر بھی احسان کیا۔ آپ خود فرماتے ہیں، سرکار غوث پاک کے حوالے سے موجود ہے کہ سرکار غوث پاک بچپنے کا عالم ہے اور ماں کے گود میں آ کے مچل رہے ہیں، بار بار کر امی جان امی جان امی جان۔ سرکار غوث پاک کے والدہ سمجھ گئی، کہا بیٹا عبدالقادر بات کیا ہے، کچھ کہنا چاہتے ہو، بات کیا ہے؟ غوث پاک فرماتے امی جان آپ پر میرا احسان ہے۔ ماں کا احسان ہوتا ہے بچوں پر، اس لیے کہ ماں بڑی تکلیف کے ساتھ بچے کو جنتی ہے، دودھ پلا کر پروان چڑھاتی ہے، اپنے جسم کے خون کو دودھ کی شکل میں پلا کر کے بچے کو بڑا کرتی ہے۔ بچپنے کے عالم میں بچہ بستر پر پیشاب کر دے تو ماں خود ٹھنڈ کے موسم میں اس بچے کے پیشاب پر سوتی ہے اور اپنے لال کو اپنے سینے پر سلاتی ہے کہ سردی لگے تو مجھے لگے، میرے بیٹے کو سردی نہ لگنے پائے۔ ہاں کتنی تکلیف ہے۔ ماں جب سسرال سے میکے آتی ہے نا تو سہیلیاں کہتی ہے فلاں تو گئی تھی تو موٹی تھی، کیسی پتلی پتلی ہو گئی، گئی تھی تو کیسی تھی نا، آئی تو کیسی کیسی ہو گئی، تیرے سسرال والے تجھے کچھ دیتے نہیں کھانے پینے کو۔ اب وہ کہتی ہے کہ او فلاں مجھے نہ دیکھ میرے لال کو دیکھ، مجھے نہ دیکھ میرے چاند کو دیکھ، میں دبلی ہو گئی تو کیا ہوا، میرا لال تو بھرا ہوا ہے۔ آئے ہائے کیا پیار ہے ماں کو اپنے بچوں سے۔ ماں اپنے خون کو دودھ کی شکل میں بچے کو پلا کر کے خود کمزور ہوتی ہے مگر اپنی اولاد کو طاقتور بناتی ہے۔ کتنا بڑا احسان ہے ماں کا بچے کے اوپر، ہاں کتنا بڑا احسان ہے ماں کا بچے کے اوپر۔ اب لوگ سوچ رہے ہیں کہ باپ کا احسان نہیں، کہ حضرت تو خالی ماں کے بارے میں بول رہے ہیں، باپ کے بارے میں نہیں بول رہے ہیں، نہیں باپ کا بھی احسان ہے، ایسا نہیں ہے۔ باپ کے پشت میں اولادیں ہوتی ہیں اور باپ کے پشت سے اولاد ماں کے شکم میں رحم میں جاتا ہے۔ یہ صرف میں نے کہہ دیا، اس پر اگر ریسرچ کریں، اس پر تحقیق کریں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ انسان
اپنی زندگی کا پورا سرمایہ اپنی طاقت و قوت کے لیے خرچ کر دیتا ہے، مگر باپ وہی طاقت وہی قوت کو اولاد کی شکل میں ماں کے رحم میں ڈالتا ہے۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس لیے سرکار نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے اگر جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ایسے نہیں ہے، زندگی کا بہت بڑا سرمایہ ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے تعلق قرآن مجید میں ہے، نطفہ کے حوالے سے، پھر وہ کیسے لوتھڑا بنتا ہے اس کے حوالے سے، ساری چیزیں قرآن میں موجود ہے۔ مگر میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ماں باپ کا احسان ہوتا ہے بچے پر، ہے نا؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ آپ لوگوں پر ہے؟ ہاں زور سے بولنا، ہے آپ لوگوں پر؟ ہے تو میری خدمت کرتے ہیں یا جھڑک دیتے ہیں؟ ہاں امی بولی بیٹا ذرا بازار سودا دے، امی تو کو کچھ کام ہے، خالی مجھے بولتی ہے، دوسرے کو بولنا تو دوسرا بیٹا بھی تو ہے، بولتے ہیں کبھی کبھار؟ ہاں بولتے کہ نہیں بولتے؟ بولے نا بھائی، اگر بولتے تو ہاں بولے، تو نہ بول دیجئے۔ وہ لوگ سوچتے ہم بول دیں تو ہماری بےعزتی ہو جائے گی، کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہوتا ہے، معاشرہ ہوتا ہے۔ لیکن سنیں قرآن کہتا ہے اف لکم، اف یہ کہنا بھی ماں باپ کو منع ہے۔ جھڑکنا تو چھوڑ دیجئے، پلیٹیں پٹکنا تو چھوڑ دیجئے، کھانا نہیں کھاتا میں کہنا تو چھوڑ دیجئے، اف کہنا یہ بھی قرآن نے کہا، یہ قرآن نے کہا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، قرآن کہتا ہے اف بھی نہ کہو۔ کتنا مقام مرتبہ ہے ماں باپ کا، اور یہ کب سمجھ آئیں گے معلوم ہے؟ جب ماں باپ دنیا سے چلے جائیں گے تو سمجھ میں آئے گی۔ ابھی تو ہیں تو ہم کو قدر نہیں ہے نا، جن کے چلے گئے ان سے پوچھو۔ ابھی ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے نانا کا انتقال ہو گیا، تو ان کے ماموں کہہ رہے تھے کہ میرے ابا تھے تو میں بے فکر ہو کے تھا، ٹینشن نہیں، اب چلے گئے تو سارا ٹینشن میرے سر پہ آ گیا ہے۔ باپ گھر کے چھت کی طرح ہے، جو برسات سے، دھوپ سے، بارش سے، پانی سے، ہوا سے، تمام چیزوں سے اپنے بچے کی حفاظت کرتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ خیر، قرآن نے کہا اف نہ کہنا، اس لیے آج سے بالکل توبہ کر لیجئے کہ ہم ماں باپ کے سامنے اف، جو کہے ماں باپ اس پہ عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں ماں باپ کی بات مانیں گے نا انشاءاللہ، ضروری ہے۔ تو خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ ماں باپ کا احسان ہوتا ہے بچے پر، ہوتا ہے نا؟ ماں باپ کا احسان ہوتا ہے، مگر میرے غوث اپنی والدہ سے، اپنی ماں سے کہہ رہے کہ امی جان آپ پر میرا احسان ہے، آپ پر میرا احسان ہے۔ آپ کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا عبدالقادر تمہارا مجھ پر احسان کیسے ہے، تمہارا مجھ پر احسان کیسے ہے؟ اچنبے میں آ گئی، میرے بیٹے کا مجھ پر احسان کیسے ہے بیٹا؟ تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں امی جان ایک بات بتاؤ، ایک بار تم گھر میں اکیلی تھی اور ایک ڈاکو فقیر کی شکل میں، بھکاری کی شکل میں کچھ مانگنے کے لیے آیا تھا، آپ کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے، آپ نے پردے کی آڑ میں کھڑے ہو کر کے اس بھکاری کو بھیک دینا چاہا، مگر وہ بھکاری کنگن کی لالچ میں کنگن کو دیکھ کر کے گھر کے اندر گھس آیا تھا۔ اے میرے امی جان، آپ ایک کونے میں چلی گئی تھی اور کہہ رہی تھی اے اللہ میری حفاظت فرما، اللہ میری حفاظت فرما، ایسا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ ماں کہتی بیٹا ہاں ایسا تو ہوا تھا۔ تو آپ کہتے امی جان اس وقت یہ بھی ہوا تھا نا جب آپ نے کہا تھا اے اللہ میری حفاظت فرما، اچانک ایک شیر نمودار ہوا تھا۔ ماں کہتی ہاں بیٹا ایک شیر نمودار تو ہوا تھا۔ کہتی امی
جان، اور وہ شیر جب نمودار ہوا اس ڈاکو کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا تھا۔ ایسا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ امی کہتی بیٹا ایسا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، میرے غوث فرماتے امی جان مجھے ایک بات بتاؤ، تم نے یہ بات کسی سے نہیں کہی تھی نا؟ امی کہتی ہاں بیٹا میں نے یہ بات کسی سے نہیں کہی تھی۔ عبد القادر جیلانی میرے غوث، آپ کے غوث، ہم سب کے غوث کہتے ہیں اے امی جان وہ جو شیر نمودار ہوا تھا، شیر کی شکل میں آیا تھا اور آ کر کے ڈاکوں کو پھاڑ رکھا تھا، وہ کوئی اور نہیں آپ کا بیٹا عبد القادر تھا، وہ کوئی اور نہیں آپ کا بیٹا، وہ کوئی اور نہیں آپ کا بیٹا عبد القادر تھا، جو شیر کی شکل میں آ کر کے جو ہے آپ کے دشمن کو چیر پھاڑ ڈالا تھا۔ اے امی جان اس طریقے سے جو ہے میرا آپ کے اوپر احسان ہے۔ اللہ اکبر، یہ غوث اعظم کی شان ہے اور آپ کا مقام ہے سبحان اللہ کہ ماں کے اوپر بیٹے کا احسان ہے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ اور بھی ملتا ہے کہ سرکار غوث پاک کی جو ہے والدہ سے آپ کہتے امی جان آپ کے اوپر میرا ایک اور احسان ہے۔ ماں اور اچنبے میں پڑھتی ہے بیٹا اور کون سا احسان ہے؟ وہ کون سا احسان ہے جو تم نے مجھ پر کیا ہے؟ میں نے پہلے کہا تھا ہمارے اویس بھائی نے کہا تھا حضرت سرکار غوث پاک کے بچپنے سے آپ شروع کیجئے گا۔ اب میں کیا کروں، میں بچپنے پہ اگر شروع کر دوں 2-3 دن تو اسی میں لگ جائیں گے۔ ہاں سرکار غوث پاک کے بچپنے ہی پہ 2-3 دن گزر جائیں گے، اور مجھے آج دوسری جگہ تقریر کرنے جانا، یہاں سے دوسری جگہ جانا۔ میں نے آپ کو پہلے کہا 10 بجے کا میں نے ان سے کہا تھا آ جاؤں گا، دیکھیں 10 بج گئے اور ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے شروع کیا ہے، شاید ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے شروع کیا، اور آپ کو بھی لگ رہا ہو کہ ہم لوگ سن رہے ہیں نا۔ لوگ آتے بڑی دیری سے آتے ہیں، جلدی آیا کیجئے ذرا جلدی شروع کریں۔ آج قرآن خوانی تھی اس لیے تاخیر ہو گیا میری بھی، لیکن انشاءاللہ کل سے جلدی آئیں گے نا انشاءاللہ۔ غوث پاک آخری واقعہ انشاءاللہ اختتام پہ، غوث پاک کے والدہ سے غوث پاک کہتے امی جان آپ پر میرا ایک اور احسان ہے۔ ماں کہتی بیٹا کون سا احسان ہے؟ بتاؤ تو صحیح کون سا احسان ہے؟ میرے غوث فرماتے امی جان ایک بات مجھے بتاؤ، ایک بار آپ انگور کے باغ میں گئی تھی۔ کہاں بیٹا گئی تھی؟ اور ایک انگور کا خوشہ جو ہے پکا تھا، آپ کا دل چاہ رہا تھا اسے توڑ لیں، آپ ہاتھ آگے بڑھائی تھی مگر پھر کھینچ لی تھی، پھر بڑھائی تھی، پھر کھینچ لی تھی، پھر بڑھائی تھی، پھر کھینچ لی تھی۔ امی کہتی ہاں بیٹا ایسا تو ہوا تھا، ایسا تو معاملہ پیش آیا تھا۔ امی جان آپ نے ایسا کیوں کیا تھا؟ جب ہاتھ بڑھایا تھا تو ہاتھ کیوں کھینچا تھا؟ جب آپ کو انگور پسند ہے، انگور کا خوشہ پکا ہوا بھی تھا، جب آپ کو پسند تھا، آپ توڑنا چاہتی تھی، کھانا چاہتی تھی، پھر آپ نے توڑا کیوں نہیں؟ ہاتھ کیوں کھینچ لیا؟ تو ماں کہتی ہے بیٹا بات دراصل یہ ہے جب میں ہاتھ بڑھاتی تھی تو مجھے گھبراہٹ محسوس ہوتی تھی، میں ہاتھ کھینچ لیتی تھی، پھر بڑھاتی تھی، پھر ہاتھ کھینچ لیتی تھی، پھر ہاتھ بڑھاتی تھی، ہاتھ کھینچ لیتی تھی۔ اللہ اکبر، سرکار غوث پاک فرماتے امی کیسے؟ کہا کہ مجھے گھبراہٹ محسوس ہوتی تھی۔ سرکار غوث پاک فرماتے امی جان بات دراصل یہ ہے جس خوشے کو آپ انگور کے توڑنا چاہتی تھی اس خوشے کے اوپر ایک بڑا بچھو بیٹھا تھا، اگر آپ ہاتھ آگے بڑھاتی وہ بچھو آپ کے ہاتھ پر ڈنک مار دیتا۔ میں جو ہے اس وقت جو ہے آپ کے پیٹ میں تھا، جیسے آپ ہاتھ بڑھاتی میں پیٹ میں حرکت کرتا تھا اور آپ ہاتھ کو کھینچ لیتی تھی۔ 3 بار ایسا ہوا اور 3 بار میں آپ کے پیٹ میں حرکت کرتا رہا، یعنی پیٹ میں رہ کر کے سرکار غوث پاک اپنی ماں کو بچا رہے ہیں۔ یہ غوث پاک کا اپنی ماں کے اوپر احسان ہے۔ اللہ اکبر، جو غوث پیٹ میں رہ کر کے اپنی والدہ پر احسان کرے اس غوث کی شان کے کیا کہنے، اس غوث کی عظمتوں کے کیا کہنے، اس غوث کی فضیلتوں کے کیا کہنے۔ یہ میرے غوث ہے جو ماں کے پیٹ میں رہ کر کے باہر کی زندگی کا مطالعہ کر رہے ہیں، باہر کی زندگی کا معائنہ کر رہے ہیں، اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں میری ماں کی پسند کیا ہے، یہ بھی دیکھ رہے ہیں میری ماں کھانا کیا چاہتی ہے، یہ بھی دیکھ رہے ہیں انگور کے خوشے پر بیٹھا کیا ہے، اور وہیں سے پیٹ میں رہ کر کے اپنی ماں کو بچا رہے ہیں۔ جب غوث کے علم کا یہ عالم ہے تو میرے نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ جب غوث کے علم کا یہ عالم ہے، ماں کے پیٹ
پلیٹ میں رہ کر کے باہر کی زندگی کو دیکھ رہے ہیں تو مصطفیٰ کریم کے علم کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے تو میرے اعلیٰ ارشاد فرماتے ہیں پکار اٹھتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. حضرات یہ ہے میرے غوث کا بچپنا سبحان اللہ, یہ ہے میرے غوث کے بچپنے کا عالم سبحان اللہ. اب تقریر کر دوں تو اور بات آگے بڑھ جائے گی. 10 بج گئے ہیں, 1 گھنٹہ کے قریب ہو چکا ہے. میں انشاءاللہ جو ہے آج مجھے دوسری جگہ بیان میں جانا, میں نے پہلے کہہ دیا انشاءاللہ کل جی کھول کے آپ کو سناؤں گا اور آپ کو جی کھول کے سننا ہے انشاءاللہ. کل آپ کی میری بات ہوگی انشاءاللہ. بولنے کوئی غلطی ہو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.